واہ اور انذر، انذر ہو گیا جی فعل امر، جو نذیر ہوتے ہیں یا منذر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں خبردار کرنے والے، ڈرانے والے۔ وَأَنذِرْ اور خبردار کیجئے بھی، اس کے ذریعے۔ اب یہ اس کے ذریعے کیا ہے، ہمیں پچھلی آیت اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ وہاں یہ کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تو یہ اس وحی کو ریفر کر رہا ہے، اور آپ خبردار کیجئے اسی وحی کے ذریعے سے، اسی قرآن کے ذریعے سے۔ تو جو لوگوں کو وارن کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بار 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 یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ یہ چیز بھی بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ ہم ضرور قرآن کی تفسیر بھی کریں گے، قرآن کا انڈرسٹینڈنگ بھی کریں گے، اس کو بیان کرنے کے لیے کچھ ساتھ میں مثالیں بھی بیان کریں گے، کوئی اگر کوئی واقعات ہوں گے ریلیونٹ وہ بھی بیان کریں گے، احادیث ڈیفینیٹلی بیان کریں گے، لیکن جو فوکس آف اٹینشن ہے وہ قرآن ہی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کی جانی ہے۔ فضائل قرآن سے نصیحت ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نہیں دیا، کسی اور کتاب سے حکم نہیں دیا کہ اس کے ذریعے لوگوں نصیحت کرو، جو ہمارا جو بھی ایک نصاب لوگ بنا کر اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کیونکہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم نے اپنی تلخیص کر دی ہے۔ تلخیص تو کرنی پڑے گی، لیکن جو بیس ہے نا وہ قرآن شریف ہی ہونی چاہیے۔ اور اب ماشاءاللہ آپ لوگ ذرا اکثر ایسے ہیں جو بڑے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، تو ایک آیت پڑھ کے بھی انسان کو اندر سے ایسی فیل آتی ہے کہ یار واقعی یہ تو مجھے ہی کہا جا رہا ہے، اور بات صحیح سمجھ آتی ہے۔ اس ایک آیت کو آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں، عربی کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو واقعی دل پہ ایسا اثر ایک آیت پڑھ کے ہوتا ہے جو قرآن کے علاوہ کسی اچھی کتاب، بڑی خوبصورت کتاب، کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب آپ 1 گھنٹہ پڑھ لیں، اس سے وہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنا فوکس اس پہ رکھیں، اور اگر ہم امت کے طور پر اس پہ فوکس رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو انشاءاللہ ہماری چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ آپ اس کے ذریعے خبردار کیجئے الذین یخافون، ان لوگوں کو جو یہ ڈر رکھتے ہیں، ان یحشروا، یہ پیسو وائس ہے، کہ انہیں جمع کیا جائے گا الی ربہم، اپنے رب کی طرف۔ تو آپ نے ان کو خبردار کرنا ہے جن کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے تو بنا کر چھوڑ نہیں دی، یہ رام کی لیلا نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہی کھیل تماشا نہیں ہے، ایک دن آنا ہے، یہ لاجیکل اس کا کانسیکوینس ہے کہ ضرور ایسا دن آئے گا جب آپ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے۔ جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر یہ خواہش بھی پیدا ہوگی کہ میں جانوں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، کون سا کام کروں، کون سے کام سے باز رہوں۔ جس کے اندر اس دن کے آنے کا یقین اور ایمان نہیں ہوگا، اس کے اندر یہ خواہش بھی نہیں ہوگی۔ اور جس کو یہ توقع ہوگی، جو یہ آگے ذکر آ رہا ہے کہ وہاں پر میں جاؤں گا اور وہاں پہ مجھے پھولوں کی طرح لیا جائے گا اور مجھے جنت کے دروازے کھول کے وہاں خوش آمدید کیا جا رہا ہوگا، چاہے دنیا میں نے جو مرضی کیا ہو، بیکاز میں تو آخری نبی کی امت میں سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو تو یہ خوف نہیں ہوگا، اور جب اس کو خوف نہیں ہوگا تو اس کو یہ وارننگ، خبردار کرنا، ڈرانا کو اثر بھی نہیں کرے گا، وہ اپنے کام کیے جائے گا، کیونکہ اس نے تو ایک طے کیا ہوا ہے کہ قیامت کا دن پریکٹیکلی اس کے لیے نہیں آنا۔ قیامت کا دن تو آنا ہے ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ نان مسلم ہے، وہاں پہ ایک دن برپا ہوگا، وہ سارے ڈال دیے جائیں گے جہنم میں۔ میں تو آخری رسول کی امت میں سے ہوں، میں چاہے جو مرضی کروں، صبح شام ملاوٹ کروں، دھوکہ دوں، جھوٹ بولوں، غیبت کروں، جو مرضی کروں، نمازیں پڑھنے کا تکلف ہی نہ کروں، جماعت سے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، لیکن وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے میرے استقبال کرنے کے لیے کہ یہ دیکھو میری امت میں سے آ گیا تو مجھے، تو جس کو تو یہ کانسیپٹ ہوگا اس کو اثر نہیں کرے گی یہ کتاب، یہ وحی، اس کے ذریعے سے انذار۔ یہ صرف ان کو اثر کرے گی جن کے اندر یہ احساس ہے، جو ڈرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہمیں اکٹھا کیا جائے گا، اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا،
جب رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کون سی جسٹیفیکیشن ہوگی جس سے ہم جسٹیفائی کریں گے کہ ہم کیوں جھوٹ بولتے تھے، ہم کیوں ملاوٹ کرتے تھے، ہم کیوں سود کا کاروبار کرتے تھے؟ کیسے آج دنیا میں آپ ان سے بحث کر لیں، وہ 1100 جسٹیفیکیشن آپ کو دے دیں گے اور آپ کہیں گے چلو جی پھر جتنا تھوڑی مرضی ہے کر لو۔ قیامت والے دن اللہ کے حضور کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ تو جن لوگوں کو یہ احساس ہوگا وہ خبردار ہوں گے، ان کو خوف پیدا ہوگا، چاہے وہ نان مسلم ہو خوف پیدا ہوگا وہ مسلمان ہو جائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو خوف پیدا ہوگا وہ جینون صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس دن وہ پیش کیے جائیں گے اور دن کیسا ہوگا؟ لیس لہم من دونہ، نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے سوا ولی کوئی مددگار، وہاں پر کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا جو ہم نے شفاعت کے غلط عقیدے گھڑے ہوئے ہیں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، اور جو مشرکین نے گھڑے ہوئے تھے خود کو تسلی دینے کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے ہم نے بت بنایا ہوئے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، یہ وہاں جا کے ہمیں بچا لیں گے۔ اور یہ عیسائیوں نے بھی یہی عقیدہ گھڑا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر دی ہمارے گناہوں کو کفارہ دینے کے لیے۔ یہودیوں نے بھی یہ عقیدہ گھڑا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے کے اوپر کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور چیک کر رہے ہوں گے کہ کہیں غلطی سے بھی کوئی فرشتہ کسی یہودی کو نہ لے جائے کہ میں اس کو وہاں سے نکال لوں گا۔ تو اس لیے یہ چیز کہ آپ کو کوئی بچا لے گا، آپ کا کوئی مددگار ہوگا، ولا شفیعون، اور سفارش کرنے والا ہوگا، تو یہ چیز انسان کے آخرت کے عقیدے کو بنیادی طور پر باطل کر دیتی ہے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار، یعنی نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ ایسے لوگوں کو آپ اس قرآن کے ذریعے سے انذار کریں گے تو ان کو اس سے تقوی پرہیزگاری پیدا ہونے کا امکان ہے۔ یہ وہی بات ہے جو شروع میں آئی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن سے نفع ان کو پہنچے گا جن کے اندر فطری صلاحیت موجود ہے، وہ فطری طور پر دماغ استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے تو پھر وہ دن تو آئے گا، اور لاجیکلی جب وہ دن آئے گا تو پھر ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایسا کوئی باطل عقیدہ سفارش کا شفاعت کا نہیں گھڑا ہوا، ان کو ہدایت ملے گی۔ جنہوں نے ایسے عقیدے بنائے ہوں گے ان کے لیے یہ حجاب بن جائے گا، یہ عقیدہ ان کو صحیح بات سمجھ نہیں آ سکے گی۔ اچھا جی، یہ پوچھ رہے ہیں ولی تو واو لام یہ سے ہوتا ہے، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، پھر اس سے بہت سارے روٹ بنتے ہیں، ان کے بہت سارے مطلب بنتے ہیں۔ تولا بھی اسی سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ان آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، ویسے اکیلے آنے کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا۔ تو ولیون جو ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، حمایتی ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اسی کے ذریعے سے آپ خبردار کیجئے ان لوگوں کو جو ڈر رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی سفارشی، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اچھا تطرد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو، ذرا یہ سخت لفظ ہے، حقیر سمجھ کر دور کرنا، تردا یا ترودو، جس کے لیے اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں دھتکارنا۔ تو اور آپ مت دھتکاریے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغدات والعشی، جی غدات اور عشی جو ہے یہ صبح اور شام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اکیلا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب تھوڑا فرق ہو جائے گا، لیکن جب یہ آمنے سامنے آئیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا صبح و شام۔ اور صبح و شام کا بھی جو بنیادی مطلب بنتا ہے
وہ وہی ہے جو ہمارے محاورے میں بنتا ہے کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی مستقل اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کو مت دھتکاریے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کسی کو دھتکارنا تھا؟ یہ اصل بات یہ تھی جو اگلی آیت میں آئے گی بھی، کہ جو مکے کے مشرک تھے وہ کیونکہ بہت بڑے سردار تھے، وڈیرے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو غریب تھے، غلام تھے۔ تو ان کو بڑا ہی مسئلہ ہوتا تھا کہ بھائی ہم اس محفل میں جا کر بیٹھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے آبزرو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے اپنے خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہو، کہ اگر کسی گھر میں کوئی کرسچن ملازم ہے تو ان کے متعلق ہمارا ایک حقارت والا رویہ ہوتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جس صوفے پہ یا جس ٹیبل پہ بیٹھے آپ کھانا کھاتے ہیں وہاں اس کرسچن کو بھی بیٹھ کے کھانا کھانے کی اجازت ہو۔ ایون کچھ لوگ تو اتنے سخت ہوتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر کرسچن نے کسی برتن کو ہاتھ لگا دیا تو وہ برتن ناپاک ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز لوگوں کو ذرا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، جو ہمارے یعنی پڑھے لکھے لوگوں میں، خدا خوفی کرنے والے لوگوں میں بھی یہ رویہ پایا جاتا ہے۔ اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ جگہیں جہاں پہ وڈیرے ہوتے ہیں وہاں پہ کسی کو تو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے کہیں اونچی جگہ پر بیٹھ بھی سکے، ان کے قدموں میں بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے لیے لفظی کمی کمین کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ امیجن کر لیں کہ جب غلام ہو اگر کوئی، چاہے وہ آزاد بھی کر دیا جائے، تو اس کو جو سٹیٹس اسلام نے دیا تھا، کیونکہ اسلام کے اندر تو یہ سٹیٹس تھا، اگر میں بات کا آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک بڑے سردار، وہ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، وہ حضرت عمر سے ملنے آئے اور وہاں پر وہ کھڑے اب انتظار کر رہے ہیں، ان کو کافی انتظار کرنا پڑا، ظاہر ہے امیر المومنین تھے، اب ہر بندہ فوری جا کے نہیں مل سکتا۔ تو حضرت بلال جو ہیں وہ آئے، اور جو پہرے پہ بندہ کھڑا تھا وہ آگے سے ہٹ گیا، انہیں پوچھا بھی نہیں کہ آپ امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہیں یا کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ وہ سیدھا آگے سے ہٹ گیا اور وہ سیدھا اندر داخل ہو گئے، اور آگے سے حضرت عمر ان کو کہہ رہے ہیں کہ سیدنا، ہمارے سردار تشریف لے آئے۔ تو اسلام کا نظام تو بالکل دنیا کے نظام سے ہٹ کے تھا کہ وہ غلام جن کو آزاد کر دیا گیا ان کا یہ رتبہ، اور وہ جو سردار جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے وہ اب کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے شاید کوئی اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ جو قریش کے سردار ہیں وہ انتظار میں کھڑے ہیں اور ایک آزاد کردہ غلام جو ہے وہ یوں دندناتا ہوا اندر داخل جا رہا ہے۔ تو اسلام کے اندر تو حضرت بلال کا جو رتبہ تھا وہ حضور سے محبت کی وجہ سے تھا، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے تھا۔ تو سب صحابہ حضرت بلال کی قدر کرتے تھے، اگرچہ ان کا رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، اور غلامی کی زندگی انہوں نے زیادہ تر اپنی بسر کی۔ تو اب یہ سرداران قریش کو یہ بہت سیریس پرابلم تھی کہ ہم اگر حضور کی مجلس میں مثلا جانا بھی چاہیں، اور وہ حضرت ابو طالب سے اس چیز کی شکایت بھی کرتے تھے، تو وہاں تو یہ بیٹھے ہوتے ہیں نعوذ باللہ کمی کمین، وہ صحابہ جن کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ وہ صحابہ جو سب سے شروع کے دور میں مسلمان ہوئے قریش کے اندر، وہ تو بہت ہی افضل ہیں۔ اس مشکل وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی انہوں نے اٹھائی۔ تو مثلا حضرت بلال جیسے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ابو جہل اور اس طرح کے لوگ کہتے تھے کہ ہم کیسے وہاں جا کے بیٹھ جائیں ان کے پاس۔ تو وہاں پر حضور کے دل میں شاید یہ خیال پیدا ہوتا کہ اچھا اگر یہ قریش والے اگر آ جائیں اور کوئی سردار مسلمان ہو جائے تو ظاہر ہے دین کا پھیلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اچھا چلو میں اپنے جو ساتھی ہیں ان سے کہوں گا کہ ذرا تم سائڈ پہ ہو جاؤ، تو ان لوگوں سے میں میٹنگ کر لوں، سم تھنگ لائک دس۔ تو اس کو یہ خیال بھی پیدا ہونے کے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کے قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے مکی دور میں ہی کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری خاطر مخلص لوگوں کو دھتکار دیا جائے، اس لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور مت دھتکاریے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں، یہ مت اپنے سے دور کیجیے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجہ، اس کا چہرہ چاہنے کے لیے، مطلب اس کی خوشنودی چاہنے کے لیے، اس کی رضا چاہنے کے لیے وہ اپنے رب کو صبح و شام بلاتے ہیں، مثلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔
تو ان کے مقابلے میں قریش کے کسی بڑے سے بڑے سردار کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں۔ یہ چیز یاد رکھیں، ہم نے دنیا میں جتنی مرضی ترقی کر لی، جتنی بڑی فیکٹری بنا لی، جتنی بڑی ڈگری حاصل کر لی، جتنے لوگوں کے باس بن گئے، اللہ کے حضور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی کمپنی میں ایک چوکیدار کام کرتا ہو جس کی بمشکل 20,000 روپے منیمم ویج ہو، اور اس کے بعد قیامت والا دن جب آئے تو اس کے استقبال کے لیے فرشتے آ رہے ہوں، کیونکہ وہ غلط کام نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنے رب کی خوشنودی چاہتا تھا۔ اور آپ مال کے پیچھے لگے رہے، آپ نے مال حاصل بھی کر لیا اور آپ کو وہاں جا کے پتا لگے کہ آپ کو کوئی رتبہ حاصل نہیں ہوا۔ تو لوگوں کے ساتھ جب بھی معاملہ کریں، اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہماری حیثیت جو دنیاوی لحاظ سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی میں نہیں ہے، تو اس کے اندر ایک کسی بڑے سیٹھ کی کیا حیثیت ہو؟ اور جب لوگ کسی سے آپ ملیں اور آپ کے دل میں ایک خیال پیدا ہو کہ جی میں نے اس سے زیادہ کمال کر لیا ہے، میں نے زیادہ پیسے کما لیے ہیں، یا یہ میرا ملازم ہے، تو یہ اصل میں تکبر ہے۔ اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر پایا جائے گا، وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا۔ ما علیک من حسابہم من شیئن، نہیں ہے آپ پر یعنی آپ کے ذمے، من حسابہم ان کے حساب سے، یعنی یہ جو قریش مکہ ہے جو اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، آپ کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے مسلمان ہو جائیں، آپ کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے ذریعے باقی لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اس خواہش کو اگنور کر، کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے ان کے حساب کی، من شیئن کچھ بھی۔ اگر یہ غلط کام کریں گے، آپ نے ان کو واضح کر دی اللہ کا دین، اب یہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، اور ڈھیٹ بننے کے بعد یہ ایکچولی مطالبات اس طرح کے کر رہے ہیں کہ یہ غریبوں کو، کمزوروں کو، ناداروں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، آپ ان کو اگنور کر دیں، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کے حساب کی۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی ان کے اوپر ہے آپ کے حساب میں سے کچھ بھی، یعنی آپ کی ذمہ داری کا کوئی حصہ ان کے اوپر بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دینی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے دین کا پیغام پہنچانا، تو آپ نے تو پہنچا دیا، اس سے بڑھ کے اب وہ آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اور آپ کے اوپر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے فَتَقْرُدَهُمْ، یہ اس فا کو کہتے ہیں فا سببیہ، کہ آپ کے اوپر ان کے حساب میں ان کی ذمہ داری میں کوئی حصہ نہیں ہے، تاکہ آپ ان کو دور کریں۔ اب یہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح و شام، تو آپ ان کو دور کر دیں۔ فتکون، اس فا کو کہتے ہیں فا عاطفہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات کو جوڑیے، اور پس آپ ہو جائیں من الظالمین، ظالموں میں سے۔ یعنی یہ چیز پھر ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ خدا کے طالب، اللہ کی رضا کے خواہش مند لوگوں کو اپنے سے دور کریں گے یا نعوذ باللہ دھتکاریں گے۔ یہ اصل میں قریش کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری خواہش ہے کہ ہمارے رسول ان کو دھتکار دیں، تو او ان کو دھتکاریں گے تو وہ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اس لیے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور تمہیں اگر یہ خواہشات پیدا ہو رہی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے حبیب کے ذمے تمہاری حساب کا، تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان لانا ہے تو لے آؤ، ایمان نہیں لانا تو پھر تمہاری مرضی ہے، پھر خدا جانے اور تم جانو۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور مت دور کیجیے گا ان لوگوں کو اپنے آپ سے جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے۔ نہیں ہے آپ پر ان کی ذمہ داری میں کوئی حصہ، اور نہ ہے آپ کی ذمہ داری میں ان پر کوئی حصہ کہ آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور کر کے ظالموں میں شامل ہو جائیں۔ واہ، اور کذالک، اسی طرح، فتنہ، فتنہ کا لفظ بھی جس سے ہوتا ہے فے تے اور نون، فتنہ یفتن،
اس کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر سونے کو آگ میں ڈال کر کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کرنا۔ ایک چیز انٹرسٹنگ آپ نوٹ کیجئے گا، جتنے بھی ورب ہیں جو فے سے شروع ہوتے ہیں ان سب وربس کے اندر علیحدہ کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، کسی نہ کسی سینس میں علیحدہ ہونا، وہ چاہے تفسیر میں آتا ہے فصل کا، تفصیل میں آتا ہے فصل کا، فرق ہے، یعنی فے سے جو بھی عربی میں ورب استعمال ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کا مفہوم بنیادی مفہوم میں شامل ہوتا ہے، پھر اس سے اس کا استعمالی مفہوم بنتا ہے۔ یہ اس سینس میں بھی جب ہم کہتے ہیں نا کہ عربی بہت ہی سائنٹیفک لینگویج ہے، اب یہ خوبی جتنی زبانیں ہم نے کوئی نظر سے گزری ہیں یا جن کے متعلق کبھی سنا ہے، یہ اور کسی زبان میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس کا فتح یفتون کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈالیں اور اس کو کھرا کھوٹا علیحدہ علیحدہ کر لیں، یعنی آزمائش کے معنوں میں آتا ہے کہ کسی کو آزمائش میں ڈال دینا، پھر آزمائش میں ڈالنے سے آفت میں ڈالنے، تکلیف میں ڈالنے کا مطلب بھی آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعدہم ببعض، بعض کو بعض سے، ان کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمایا، یعنی کچھ لوگ امیر ہیں کچھ غریب ہیں، ان غریبوں کے ذریعے ان امیروں کو آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو غریب بنا دیا، آپ کو پیسے دے دیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ان غریبوں کو آزمایا جا رہا ہے، ان کی تو آزمائش ہے، وہ تو ذرا میں نظر آ جاتی ہے اپنی ظاہری نگاہوں سے، لیکن اصل میں دونوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ تو جن کو پیسے دے دیے ان کو بھی آزمایا جا رہا ہے کہ وہ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان غریبوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے ذریعے ان کو آزمایا جا رہا ہے، لیقولوا، تاکہ وہ یہ کہیں، کیا، ہاؤلائی، یہ، من اللہ، مننا یا منو کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، یعنی اس کا روٹ ہے میم نون اور نون، اور ہم اس سے ایک استعمال کرتے ہیں مفعول۔ اگر آپ من کا مفعول دیکھیں تو وہ بنے گا میم، بلکہ میں اس کے اندر ہی ڈالتا ہوں، مفعول اگر اس کو بنائیں گے تو وہ بن جائے گا ایک میم آ جائے گا شروع میں، اور پھر یہ فی عین اور فے، اور پھر یہاں پہ آ جائے گا واو، یعنی فعل ہے نا، یہ فے عین اور لام، تو یہ بن جائے گا ممنون۔ ممنون کا مطلب ہے جس پر احسان کیا گیا ہو، جس لیے ہم پھر کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا ممنون ہوں یا ممنون احسان ہوں۔ تو من اللہ، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے فضل کیا، علیہم، ان پر، کیا یہ لوگ ہیں، یعنی یہ ان کی حقارت کا انداز تھا قریش کے سرداروں کا، کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، من بیننا، ہمارے میں سے، مطلب ہم سردار، ہمیں اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے دیا، اللہ کو تو وہ مانتے تھے، ساری نعمتیں دیں، کیوں دیں؟ اس لیے تو دیں کیونکہ ہم اس کے حقدار تھے، یہ جو غریب ہیں اصل میں یہ تو اس قابل ہی تھے، اس وجہ سے ان کو سردار نہیں بنایا گیا، ان کے اندر تو وہ صلاحیت ہی نہیں، اور یہ بہت عرصہ لوگوں کے اندر یہ سوچ رہی، ایون ٹوڈے کچھ لوگ سوچتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو یہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، یاد سے مراد ہے آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہو، تو اس کے اندر ہٹلر کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو جرمن ریس ہے یہ سپیریئر ہے باقی ریسز کے مقابلے میں، تو ان کا حق ہے کہ ان کی حکومت ہو، بیکاز وہ انٹلیکچولی زیادہ لوگوں سے بہتر ہیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے، مثلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو حبشی تھے، ان کا رنگ کالا، ان کے نین نقش موٹے، تو ان کے متعلق ان کا خیال ہوتا تھا کہ یہ ریس ہی انفیریئر ہے، ان کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ یا اگر کوئی غریب ہو گیا، جیسے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے نا، کبھی کسی کا گاؤں دیہاتوں میں خاص طور پہ جب رشتہ آتا ہے تو وہ کئی کئی دن بیٹھ کے تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راجپوت ہیں، یہ کہیں پیچھے سے تیلی تو نہیں ہے، یہ کہیں کمیار تو نہیں ہے، اچھا جی وہ تو اصل میں کمہار ہے، انہوں نے اپنا نام راجپوت رکھا ہوا ہے، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی اگر فرض کریں کوئی آدمی غریب ہے، کمہار ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا جو بیٹا ہے شاید اس کو مواقع نہیں ملیں گے، وہ ترقی نہیں کر پائے گا، لیکن اب آپ کو ایک بندہ نظر آ رہا ہے جو آپ کے سٹیٹس کا ہے، اس کے بعد ایک اگر آپ اچھے گھر میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنا ہم پلہ رشتہ کرنے کی آپ کو ریکمنڈیشن ہے، آپ کہتے ہیں کہ چلو جس کی بھی گھر بار ٹھیک ہے، پڑھا لکھا بھی ہے،
उसकी तहकीक में क्यों जाते हैं कि पीछे से कहीं को मारना हो। तो ये जो रेस की सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट है या ज़ात की भी सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट है, मुशरिक कौमों में ख़ास तौर से पाया जाता है, बट दुनिया में शुरू से पाया जाता था और हिंदुओं में आज भी। वो आज भी सुपीरियर रेस ब्राह्मण समझते हैं कि हम सुपीरियर रेस हैं, हम तो ब्रह्मा देवता के सर से पैदा हुए हैं और जो ये शूद्र हैं ये ब्रह्मा देवता के पाँव से पैदा हुए हैं। तो इस तरह की बातें इंसान तब करता है जब उसके अंदर ये वाला तकब्बर नस्ल का पैदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि क्या इन लोगों को अल्लाह ने हमारे अंदर से चुना है अपना फज़ल करने के लिए? जवाब उसका अल्लाह ताला ये दे रहे हैं, अलैहिस्सलाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन। क्या नहीं है अल्लाह खूब वाकिफ, अच्छी तरह वाकिफ शुक्रगुजार लोगों से। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ये लोग जिनको गुर्बत दी है, तो अल्लाह ने गुर्बत इसलिए नहीं दी कि उनके अंदर कोई नस्ली तौर पर कमी कोताही थी जिसकी वजह से उनको गरीब रखा जाए, और जिनको अमीर किया है इसलिए नहीं किया कि उनके अंदर कोई ऐसा खानदानी वस्फ है कि उनको अमीर होना चाहिए और वो उसके हकदार है। अल्लाह ताला जिसको माल देता है तो इसलिए देता है कि वो अल्लाह की बख्शी हुई नेमत पाकर उसका शुक्रगुजार बंदा बनता है, या मुतकब्बर होकर अकड़ने वाला, इतराने वाला, गरीबों को धुतकारने वाला बनता है। जिसको गुर्बत देता है, वो ये जानने के लिए देता है कि वो अपनी गुर्बत पर साबिर रहता है, जितनी नेमत उसको मिली हुई है, उसके ऊपर शुक्रगुजार रहता है, खुददार रहता है, या मायूस हो जाता है, पस्त हिम्मत हो जाता है, शिकवे-शिकायतें करता रहता है और ज़लील और ख्वार बन के रहता है और वो बिल्कुल ही हाथ-पाँव छोड़ देता है, दोनों तरह के लोग होते हैं। तो अल्लाह ताला इस तरह आज़माता है, अमीरों को भी, गरीबों को भी। मकसद क्या होता है कि अल्लाह ताला ये देखे कि उनमें से कौन है जो उसका शुक्रगुज़ार है। तो ये जो गरीब लोग हैं, जो सुबह-शाम अपने रब को पुकार रहे हैं, जिन्होंने अपने रब की नेमतों की कदर की है, जिन्होंने अपने कान खुले रखे हैं, अल्लाह ताला फिर उनको ही दीन की नेमत दे रहा है। इस वजह से वो मुसलमान हो रहे हैं, इस वजह से हज़रत बिलाल को वो मौका मिला, वो मकाम मिला, जब बड़े-बड़े जो कुरैश के सरदार थे, उन्होंने मुँह फेर लिया, हज़रत बिलाल ने अपने रब के हुज़ूर अपना सर ख़म कर दिया, तो उनके ऊपर अल्लाह ने एहसान कर दिया और अल्लाह ने करना भी था। वकज़ालिक फ़तन्ना बअदहुम बिबअदिन लियक़ूलू अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सलाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन। और इसी तरह हम आज़माते हैं, या इसी तरह हमने आज़माया एक को दूसरे से कि वो कहेंगे, क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने फ़ज़ल किया है हम में से? तो क्या अल्लाह शुक्रगुज़ारों से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है? क्या अल्लाह अपने शुक्रगुज़ार बंदों को जानता नहीं है? ये एक नज़र इसको देख लें, जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ना, लियक़ूलू, जिस तरह इस्म में होता है ना रफ़ा नसब जार, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, इसी तरह मज़ारे में भी रफ़ा नसब जार होते हैं। इसी तरह मज़ारे के अंदर भी रफ़ा नसब और जज़म होते हैं। तो मसलन तअबुदु, तअबुदा और तअब्बुद, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं? हम सिर्फ़ इसमें नसब की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो जब किसी मुज़ारे से पहले ये चीज़ें आ जाए ना, लन, अन, इदा, कई, हत्ता और कुछ और भी होते हैं, तो आगे जो है ना वो तअबुदा की फ़ॉर्म आ जाती है। इसमें एक अगर आप गौर करेंगे तो ये है कई। कई का मतलब होता है ताकि। बाज़ औक़ात लाम भी इस तरह इस्तेमाल होती है, लाम ज़ेर ली जो है, उसको कहते हैं लामे कई। लामे कई का मतलब होता है ताक़े वाली लाम, या उसको लामे तालील भी कहते हैं। तो ये वाली लाम जब आए ना जिसका मतलब हो ताकि, मिसाल के तौर पे एक और लाम भी होती है, वो होती है अमर की लाम, चाहिए कि वो ये करें, तो वो जज़म देती है। ताके वाली लाम जो है वो नसब देती है। तो ये फिर हम इससे अक्सर पहचान लेते हैं। ऑल्दो यहाँ पे पहचानना उस सेंस में मुश्किल है, क्योंकि नसब और जज़म दोनों में अंदर यक़ूलूना जो है वो यक़ूलू में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मज़ारे होगा ना यअबुदु, वो इबादत करता है, तो लियअबुदु होगा ताकि वो इबादत करे, लियअबुदा ताकि वो इबादत करे।
لیعبد یہ ہو جائے گا چاہیے کہ وہ عبادت کرے، تو اور اگر یعبدون ہوگا تو اس میں یہ دونوں ہو جائیں گے، لیعبدو، اس کے اندر پھر آپ کو پھر کانٹیکٹ سے سمجھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر یہ لام تعلیل استعمال ہوئی ہے جس کی وجہ سے یقولون کی نون ختم ہوگی اور یہ ہو گیا لیقولو، اور ترجمہ بن گیا تاکہ وہ یہ کہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، فَقُلْ تو کہیے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ریورس کنورس انورس بات حکم دی کہ آپ کے پاس جب یہ غریب غربا آئے تو آپ نے تو قریش والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں، ہمارے لیے اونچی مسند رکھیں جہاں پہ ہم آ کے بیٹھے اور آ کے بات سن سکیں، اور اس وقت یہ ہمارے قریب بھی نہ ہو غریب غربا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ آئیں آپ کے پاس تو آپ ان کو خوش آمدید کریں، ان کو ویلکم کریں۔ ویلکم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا سلام علیکم، جیسے اللہ نے چاہا تو جو لوگ اللہ کے فضل سے جنت میں پہنچیں گے تو وہاں پر فرشتے کہیں گے سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تو الٹا حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کے ساتھ ان کا خیر مقدم کریں اور ان کو یہ بشارت دیں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ لی ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت، یعنی تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی، یعنی تم ہو جن کے لیے یہ خوشخبری ہے، جو اہل ایمان ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ نے اپنے نفس پر رحمت لازم فرما لی ہے۔ اب اس رحمت کا مطلب کیا ہے وہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ آگے بھی ویسے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ رحمت کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، وہ نہیں جو اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا اور ڈھیٹوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے تو اس پہ رحمت ہو جائے گی۔ ایک بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو اللہ نے اپنے نفس کے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی جنت میں ڈال دے گا، تو پھر تو اس کانسیپٹ کے ساتھ تو دوزخ ہونی نہیں چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آیا، انہو یہ کہ من عمل منکم سوءا، جس نے تم میں سے کیا ایک عمل برا، جس نے کوئی برائی کر لی، ایمان تو لے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان لیا تھا، خدا کو، یوم آخرت کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو، سب کو مان لیا، اب کوئی برائی ہو گئی بجہالتن، جس بات سے مغلوب ہو کر، یہ جو وہ امپلس کنٹرول ہم نے ڈسکس کیا نا کہ وہ امپلس کو کنٹرول نہیں کر سکے، تو نہیں کر سکے اور کوئی برائی سرزد ہو گئی، ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کر لی اس کے بعد، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، یعنی یہ وہ والی توبہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 5واں کلمہ یاد کر لو یا استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لو، صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، یا وہ والا ذکر کر لو، فلاں ذکر کرنے سے صبح اور شام کے بیچ میں جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے، فلاں ذکر کرنے سے اس جمعے اور اگلے جمعے کے بیچ میں جو گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے، فلاں کام کرنے سے فلانے رمضان سے اگلے رمضان تک سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ آئندہ آنے والے رمضانوں کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ پہلے وہ کلام پڑھ لیں، کلمات ادا کر لیں، وظیفہ کر لیں، اس کے بعد تسلی سے آرام سے جو گناہ دل چاہتا ہے کرتے رہیں، جو ہمارے اکاؤنٹ میں یہاں تو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے ثم تاب من بعدہ واصلح، جس نے توبہ کر لی اس برائی کے بعد جو اس سے نادانی میں جذبات سے مغلوب ہو کر سرزد ہو گئی، اس نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی۔ اب اگر اپنی اصلاح کر لی فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک وہ غفور و رحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے، تو امید ہے کہ وہ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کہ انسان جان بوجھ کے پلان کر کے گناہ نہیں کر رہا، اگر پلان کر کے گناہ کیا ہے بعد میں احساس ہو گیا پھر بھی چانس ہے کہ اللہ معاف کر دے، لیکن جو رحمت جس سینس میں ہے، اور وہ سورہ بقرہ میں غالباً آتا ہے کہ جنہوں نے
جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کیا اور پھر وہ قریب میں توبہ کر لیتے ہیں، ان کی توبہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لکھی ہوئی ہے، ان کے اوپر تو ذمہ داری ہے کہ اللہ توبہ قبول کر ہی لے گا۔ تو اگر تو قریب میں کر لی تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا، اگر مرتے دم تک نہیں کی تو ڈیفینیٹلی قبول نہیں ہوگی، یعنی عین موت کو سامنے دیکھ کے کی ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ درمیان میں کیا ہوگا؟ وہ امید اور خوف کا مکسچر ہے۔ انسان کو اگر کچھ مہینوں کچھ سالوں بعد احساس ہوا اپنے گناہوں کا تو وہ توبہ کرتا رہے، آہوزاری کرتا رہے، جو تضرع کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کرتا رہے، اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور یہ خوف بھی رکھے کہ شاید نہ معاف فرمائے، اس لیے مستقل توبہ کرتا رہے اور اس پہ قائم رہے اور اپنی اصلاح کرتا رہے۔ اور توبہ کی خصوصیت میں یہ شامل ہے کہ وہ کام آپ دوبارہ نہیں کرنا۔ مثلا یوں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی غیبت کر دی، آپ کو احساس ہو گیا کہ ہاں یہ بڑی بری بات ہے، آپ نے توبہ کر لی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب آگے آگے آپ نے اپنے اندر یہ شرمندگی کے احساس کے بعد پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ میں غیبت نہیں کروں گا، اور آپ نے اپنی اصلاح کر لینی ہے اور غیبت نہیں کرنی۔ تو اب یہ توبہ ہے جس کے متعلق کافی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے، اور اگر آپ کو فوراً ہی احساس ہو گیا اور آپ نے فوراً ہی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی پھر تو پکی بات اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ مطلب ہے اس رحمت کا۔ ہاں آپ نے توبہ کر لی اور پکا ارادہ بھی کر لیا اور پھر دوبارہ غیبت ہوگی تو پھر دوبارہ توبہ کر کے پھر دوبارہ بھی امید رکھی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ 70 دفعہ بھی بندے کو معاف فرما سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت جس وقت توبہ کی جائے اس وقت پکا جینون خالص مخلص ارادہ ہونا چاہیے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں اچھا جی استغفر اللہ، دل میں سوچے ہوں کہ پھر دوبارہ بات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اب انسان کے منہ سے بات نکل ہی جاتی ہے، اتنی بھی مطلب ٹھیک ہے کوشش کروں گا کہ نہ کروں، لیکن اگر ہو بھی گئی تو چلو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے اور دوبارہ توبہ کر لیں۔ ایک میں نے شاید آپ کو کل ایک دفعہ واقعہ سنایا، ہمارے کسی جاننے والے تھے، ایک صاحب ملے وہاں پہ شاید حج کے اوپر نا، تو انہوں نے کہا ہم ہر سال حج کے لیے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بڑی بات ہے، آپ بڑے ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے اور اتنی اس طرف توجہ دی ہے کہ آپ ہر سال حج کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے آگے سے کہا دیکھیں گے اصل میں وہ بات ہی نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں تو پھر وہ کاروبار میں اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، تو پھر ہر سال ہم آتے ہیں تو پھر حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اگر آپ کاروبار میں اونچ نیچ کر رہے ہیں اور حج اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یہ اس حج سے میرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اگلے سال جا کے میں نے دوبارہ اپنے کاروبار میں اونچ نیچ کرنی ہے اور پھر ایک حج اور کروں گا تاکہ وہ اونچ نیچ معاف ہو جائے، تو یہ تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ ہمارے دین کا ایسی توبہ سے اور ایسے حج سے کوئی تعلق نہیں ہے جس میں انسان پلان کر کے گناہ کرے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، لوگوں کا مال غصب کر رہا ہوں، بے ایمانی کر رہا ہوں، اور میں حج کروں گا اور سارے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور انفارچونیٹلی ہم بھی جب حج پر گئے تھے تو تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ، تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ وہ شخص جو عرفات کے میدان میں پہنچ گیا اور اگر اس کو اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے تو اس سے بڑھ کے گناہ گار کوئی نہیں۔ تو یہ جو ایسے ان لاجیکل عقیدے لوگوں نے گھڑے ہوتے ہیں جن کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک حج کر لو، کوئی وظیفہ کر لو، اور اس کے بعد جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں، پھر وہ قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، رحمت اللہ نے کن کے لیے رکھی ہے اپنے لیے، جن سے نادانی میں جذبات سے مغلوب ہو کر ٹیمپریرلی یہ غلط کام ہو گیا، پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی کہ اب ہم یہ نہیں کریں گے، اور انہوں نے نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جب آیا کریں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر تو آپ ان سے کہیے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت واجب کر رکھی ہے، جو کوئی تم میں سے عمل کرے گا برا نادانی میں، پھر توبہ کر لے گا اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے گا تو وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نفصل
یہ آپ دیکھیں یہ بھی وہی والا ہے، فے سے شروع ہو رہا ہے، فے سواد اور لام. اس کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان میں دوری کر دینا، دو چیزوں کو کھول دینا. تو پھر یہ آیتوں کے لیے آئے نہیں، آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں. وا اور لتستبینا، اس لیے کہ تاکہ، یہ وہی والا لام تعلیل ہے، لام کئی ہے، اور تاکہ تستبینا، یہ بھی آپ نے روٹ بہت پڑھا ہوا ہے، بے یہ نون بیان میں آتا ہے یا بین میں آتا ہے، مبینہ میں آتا ہے، یعنی کسی چیز کو واضح کر دینا. اور اس کے ساتھ جب باب استفعال آتا ہے، استبینا یستبینو یا استبانا یستبینو، تو اس کا مطلب بنتا ہے کسی چیز کو کی وضاحت مانگنا بھی ہوتا ہے اور واضح ہو جانا بھی ہوتا ہے. تو لتستبینا، اور یہ تستبینا جو ہے نا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی یضربو وہ مارتا ہے، تضربو وہ مؤنث مارتی ہے، یستبینو وہ واضح ہوتا ہے، تستبینو وہ مؤنث واضح ہوتی ہے. اور پھر یہ کیونکہ لام کئی تھی تو یہ نون کے اوپر زبر آ گئی، لتستبینا تاکہ واضح ہو جائے. سبیل المجرمین، مجرمین کا راستہ، سبیل جو ہے نا یہ مؤنث ہے اس لیے یہ مؤنث استعمال ہوا. تو مجرمین کا راستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کا راستہ بھی واضح ہو جائے، جو مجرم ہیں ان کا راستہ بھی واضح ہو جائے. یعنی مسلمانوں کو بھی پتہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ بھی یہ جانچ لے کہ کون لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اصل میں ایمان نہیں لانا چاہتے. وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ وہ فرشتہ اتر آتا، کوئی خزانہ مل جاتا، یا پھر اب ہمیں عذاب لا کے دکھا دیں تو ہم مان جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری جو پیچھے باتیں گزری ہیں جس میں توحید کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر الفاظ میں واضح فرمایا ہے، اس لیے واضح فرمایا ہے کہ اللہ کی جو آیتیں ہیں وہ اچھی طرح ہمیں بھی سمجھ آ جائیں، اس وقت کے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائیں، اور سب کو پتہ لگ جائے کہ مجرموں کا رویہ کیسا ہے، وہ رویہ بے نقاب ہو جائے، کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ شاید اگر ان کو کوئی نشانی دکھا دی جاتی تو یہ مان جاتے. نہیں، ان کے اندر جو تکبر ہے، جو ڈھٹائی ہے، وہ واضح ہو جائے. اور ہمیں اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ ہم ان آیات کی روشنی میں اپنے رویے کو دیکھیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہمسائے میں فلاں شیخ صاحب رہتے ہیں تو وہ تو واقعی ان کا رویہ مجرموں والا ہے. بھائی ان کا رویہ مجرموں والا ہے یا نہیں، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہم نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر چیک کرنا ہے کہ ہم کس رویے کو اختیار کریں. کیا ہم سے کوئی گناہ برائی ہوتی ہے تو نادانی میں ہو جاتی ہے، ٹیمپریریلی امپلس کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، ذرا سا جذبات سے مغلوب ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کیا اس کے بعد ہم جلدی جلدی توبہ کر لیتے ہیں، کیا اس کے بعد ہم پکا ارادہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں؟ تو اب تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم مومنوں کے راستے پہ چل رہے ہیں یا ہم مجرموں کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو برائی کرتے ہیں پھر دوبارہ کرتے ہیں پھر دوبارہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ شفاعت کے باطل عقیدے گھڑ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت کے اندر ہے. اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ان آیات کی روشنی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ واضح کر دی ہے. قرآن آپ پڑھ لیں، تسلی سے سکون سے پڑھ لیں، چند آیتیں پڑھ لیں، آپ کو کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے رویے کو جج کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اس نے دولت دے کے بھی آزمایا، آسانیاں، صحت، وقت دے کے بھی آزمایا، اور تنگ دستی دے کے بھی آزمایا. دونوں صورتوں میں انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے. آپ قرآن شریف پڑھ لیں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کو اپنا رویہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مومنوں والا رویہ ہے یا مجرموں والا رویہ ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان کا بھی رویہ ظاہر ہو جائے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، اور تاکہ مجرموں کا رویہ بھی بے نقاب ہو جائے. قل کہہ دیجئے، انی انا بے شک، انی بے شک میں سے کیا ہے آگے،
नुहीतु ये पैसिव वॉइस है, ज़रबतु मैंने मारा, और ज़ुरिबतु मैं मारा गया, नुहीतु मैं मना किया गया। जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है, ये उसका रूट है, नून हे और ये। नहा या नहा, किसी काम से मना करना, पैसिव वॉइस हो गया, मैं मना किया गया। कह दीजिए कि मुझे तो मना किया गया है, मुझे तो रोका गया है, अन के अअबुदल्लज़ीना, कि मैं इबादत करूं उन लोगों की। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो मुजारे हैं वो नसब में चला गया है। आबुदू मैं इबादत करता हूँ, अन आबुदा के मैं इबादत करूं। तो मुझे इसी से मना कर दिया गया कि मैं इबादत करूं उन लोगों की, अल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। अब ये भी देखें कितना क्लियर है, अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना, इस उम्मीद में, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि वो आपकी मदद करने में कादिर है, और असबाब के बगैर पुकारना, ये इबादत ही है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ, एक हदीस में फरमाया कि दुआ जो है वो इबादत का मगज़ है, उसकी मिक है, और एक में फरमाया कि दुआ ही तो इबादत है, अद्दुआउ हुवल इबादा। तो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे तो इससे मना किया गया, मुझे तो इससे रोका गया कि मैं उनकी इबादत करूं या उनको पुकारूं। और हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, कि जो एक जलीलुल कदर तरीन हस्ती का हमें मालूम है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि हम दुरूद पढ़ते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो हमें दुरूद सिखाया गया है नमाज में, हर नमाज में पढ़ते हैं, और सब पढ़ते हैं, सुन्नी भी शिया भी हर कोई। तो दुरूद में हम यही कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। तो ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम। तो कभी जिंदगी में किसी ने किसी हदीस में पढ़ा हो कि कोई मुश्किल परेशानी आई हो, तो हुजूर ने कहा होगा या मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मेरे जद्दे हमज़द, मेरी मदद फरमाइए, उनको पुकारा हो? कभी भी नहीं। इसलिए कि ये कैसे हो सकता है कि वास्ते के बगैर, सबब के बगैर किसी को पुकारा जाए अल्लाह के सिवा। तो जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, मुझे तो मना कर दिया गया, मैं तो उनकी इबादत नहीं करूंगा जो तुम कर रहे हो। कुल, कह दीजिए, ला अत्तबिउ अहवाअकुम, मैं नहीं पैरवी करूंगा तुम्हारी ख्वाहिशात की। ये ख्वाहिशात की पैरवी से मुराद क्या है? बेसिकली ये मुशरिकाना बिदात है। बिदअत जो भी दीन में दाखिल होती है, यानी जो मक्के के मुशरिक थे वो दीन इब्राहिमी पे थे, वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते थे। उसके बाद वो हजरत इस्माइल की औलाद थे। ये तो बनी इस्माइल थे, इन कॉन्ट्रास्ट टू बनी इसराइल, जो यहूदी जो थे वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से थे, फिर आगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में थे। तो ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मजहब पर थे, उनको मानते थे, लेकिन उस मजहब के अंदर आहिस्ता 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 बिदअतें पैदा हो गई, और बिदअतें जो पैदा होती हैं वो ख्वाहिश नफ्स की वजह से पैदा होती है। इंसान को बाद वक्त उसमें इंजॉयमेंट होती है, आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो किसी को वो जरा रूखी फीकी सी लगती है, तो कहते चलो नमाज की बजाय जाके जरा कव्वाली की महफिल अटेंड कर लें, उसमें जरा मजा आता है, ढोल बाजे बज रहे होते हैं, और ये जो समा की महफिलें होती हैं, मतलब कोई कव्वाली सुनता है, सच तो कोई ज़रूरी नहीं उसके अंदर कोई गलत बात हो, कोई उसमें कोई मुशरिकाना बात नहीं की गई, तो कव्वाली के अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन लोग समा की महफिल अटेंड करते हैं दीनी जज़्बे के साथ। और अगर किसी का इत्तेफ़ाक हुआ ऐसी जगह जाने का, तो आप नोटिस करेंगे कि उन मजलिसों के अंदर बीच में नमाज़ का टाइम आ जाएगा, तो नोबडी इज़ वरीड कि नमाज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। जो उनको अटेंड करते हैं, अगर आप उनसे पूछ लेंगे, तो किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं होती है। वो इतना मजमा, इतने दीनी जज़्बे से इतनी दूर से सफ़र करके आया होता है, और समा की महफ़िल अटेंड कर रहा होता है, और बड़े उनके ऊपर वजद तारी हो रहा होता है, हाल पढ़ रहे होते हैं, और नमाज़ का टाइम आता है तो किसी को ख़्याल नहीं होता कि नमाज़ भी पढ़नी है। और हो सकता है बीच में से 5, 7, 10 लोग उठ के चले जाते होंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, और फिर वापस आके अटेंड कर लेते होंगे, बट मेजॉरिटी आराम से बैठी महफ़िल एन्जॉय कर रही होती है। तो ये है ख़्वाहिश नफ्स, जिस ख़्वाहिश नफ्स के नतीजे में आप तब्दील कर देते हैं दीन के अहकामात को अपनी रसूमात से। यही काम मुशरिकीन मक्का ने किया।
مشرکین مکہ نے کیا تو وہ ہمیں کیونکہ کلیئر ہے، ان کے اوپر ہم ظاہر ہے تف کہتے ہیں کہ تف ہے ان کے اوپر کہ کیسا انہوں نے دین کو شکل بگاڑی۔ خود جب ہم دین کو اپنی خواہش نفس کے تحت چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اور اس کو دینی لحاظ سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمارا معاملہ ظاہر ہے رب کے حضور ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایسی خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ قد دللت اذن، کیونکہ اگر میں کروں گا تو اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے تمہاری بدعات کی پیروی کر لی، تمہاری خواہش نفس کی پیروی کر لی، تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا۔ وما انا من المہتدین، اور میں نہیں بن سکوں گا راستہ پانے والوں میں سے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی نہیں کرنی تھی۔ کلیئرلی یہ اعلان کیوں کیا گیا؟ تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے کہ اللہ کا رسول اس درجے کی ہستی اگر ایسا کرے گی تو اس کے اندر بھی یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ بھی رستے سے بھٹک جائے۔ تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تمہاری جو تم نے بدعتیں گھڑی ہوئی ہیں، اور بدعتیں کیا جنرلی بدعتیں زیادہ تر کیا ہوتی تھی؟ جانے چڑھاوے چڑھانا بتوں کو، آپ کسی بت کو چڑھاوے چڑھا دیں، کسی قبر میں جا کے چادریں چڑھا دیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ قبر والا خوش ہو جائے گا۔ جب وہ خوش ہو جائے گا نا، تو جب ہم قیامت کے دن وہاں پہنچیں گے تو وہ ہمارا بازو پکڑ لے گا کہ نہیں نہیں، اس کو نہیں جہنم میں پھینکنا، فرشتوں سے چھین لے گا، یہ تو میرا مرید ہے، یہ تو میری قبر پر چڑھاوے چڑھانے آتا۔ یہ دل کی خواہش ہے، اس خواہش کے تحت آپ پورا جو بھی باطل عقیدہ ہوگا نا، آپ اس کا جب انالیسس کرتے ہیں نا، اینڈ میں جا کے بات وہیں پہ آ کے ٹوٹتی ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس پر قابو نہیں پا پاتا۔ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں نفس کی مانتا رہوں، اور ساتھ گلٹ بھی ہوتی ہے، ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ اس گلٹ کو دبانے کے لیے، اپنے غلط عمل کو کنٹینیو کرنے کے لیے، وہ یہ عقیدہ گھڑتا ہے کہ کوئی ہوگا جو مجھے بچائے گا وہاں پہ جا کے۔ وہ پھر جس انداز سے بھی وہ عقیدہ گھڑے، چاہے وہ اللہ کی رحمان ہونے کی صفت کے اوپر یہ کہے کہ باجی وہ رحمان ہے، مجھے کیسے جہنم میں ڈالے گا، وہ تو 70 موت سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیسے مجھے آگ میں ڈال دے گا۔ چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا عقیدے کے اوپر جو اصل سفارش کا عقیدہ ہے اس کو خلط ملط کر کے اپنی بچت کا سامان اس کے ذریعے بنائے، چاہے وہ کسی اللہ کے ولی بزرگ سے یہ آس لگا لے، یا مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی انہی بزرگوں کے بت بنائے ہوئے تھے، ان سے آسیں لگائی ہوئی تھی۔ اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے جو نفس کی خواہش ہے نا، اسے ہٹنا نہیں چاہتا، جو برائی کرنے کی اس کو عادت پڑ گئی ہے نا، اس سے ہٹنا نہیں چاہتا، وہ اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ ہیلے بہانوں سے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، اور ان ہیلے بہانوں میں یہ ایک بڑی سہولت مل جاتی ہے جب وہ کسی اللہ کے نیک بندے کا دامن پکڑ کے اس کے اوپر اپنا بوجھ ڈال دے کہ میں سارا کچھ کروں گا، وہ مجھے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، ان کے ذمے اتنا ہی تھا کہ تمہیں دین پہنچا دیں اور بس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا، ایسا پہنچایا کہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب ہم جان بوجھ کر قرآن کو پڑھیں نا، صحیح حدیث کا مطالعہ کریں نا، اس سے صحیح دین کو سمجھ کے اپنی اصلاح تو کریں نا، اور کس سے کہانیاں پڑھ کے امیدیں لگائے بیٹھے رہیں تو بس پھر ٹھیک ہے۔ یہ کام تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا تو وہ کہتے ہیں پھر تو میں بھی گمراہ ہو جاتا اور میں بھی ہدایت پانے والوں میں نہ ہوتا۔ ہماری کیا حیثیت کہ ہم جھوٹی امیدوں اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے رہیں اور آس یہ رکھیں کہ ہم مہتدین میں شامل ہوں گے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے تو روکا گیا اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ کہہ دیجئے میں نہیں چلوں گا تمہاری خواہشات کے پیچھے، میں نے اگر ایسا کیا تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں نہیں بن سکوں گا پھر راہ پانے والا۔ کل کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینۃ من ربی اپنے رب کی طرف سے بینہ پہ ہوں، ایک روشن دلیل پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم نے
جھٹلا دیا اس کو، کس کو؟ یعنی اسی قرآن کو، اس وحی کو، یہ وحی کا ذکر چلا آ رہا ہے پیچھے سے. ما عندی ما تستعجلون بھی، ما عندی اندا پاس ہوتا ہے، نہیں ہے میرے پاس وہ جس کی تم اجلت کر رہے ہو، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، میرے پاس نہیں ہے. تمہیں عذاب چاہیے، جلدی جلدی فیصلہ کریں، عذاب لائیں عذاب لائیں، میرے پاس عذاب نہیں ہے. میرے پاس جو دلیل ہے وہ یہ بینہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ دلیل قاطع ہے، حجت قاطع ہے. تم مجھ سے جو مطالبے کرتے رہو، میں تو نہیں کہہ رہا کہ بھئی میرے پاس فرشتے ہیں، خزانے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، غیب کا علم ہے، میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس یہ قرآن ہے، میں اس کے اوپر قائم ہوں، تم اس کو جھٹلا رہے ہو. میرے پاس تو وہ نہیں ہے جس کی تم اجلت کر رہے ہو، جلدی مچائی ہوئی ہے تم نے. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے. یقص الحق، وہ بیان کر دے گا حق کو، مطلب یہ کہ وہ حق کو واضح کر دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ فاصل وہی فصل سے ہے، نفصل بھی اسی سے تھا، اس میں ویسے علیحدہ علیحدہ کر دینا. فیصلہ کرنے میں بھی آپ علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں، حق اور باطل کو کھڑے کھوٹے علیحدہ کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں جی یہ حق پر ہے اور یہ باطل پہ ہے. تو وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس کے اختیار میں ہے کس وقت اس نے عذاب بھیجنا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. قل انی علی بینۃ من ربی کذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین. کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. نہیں ہے میرے پاس وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو، اس کے فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے، وہی حق کو واضح کرے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر ہوتی میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو یقیناً چکا دیا جاتا معاملہ تمہارے اور میرے درمیان، فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، جھگڑے کا تمہارے اور میرے درمیان. یعنی اگر میرے پاس ہوتی عذاب کی آپشن تو شاید انسان ہونے کی حیثیت سے اتنی تمہاری ڈھٹائی کو میں مزید ٹالریٹ شاید نہ کر پاتا اور شاید فیصلہ ہو جاتا، شاید میں وہ نشانی دکھا دیتا تمہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس کی بردباری اور تحمل ہے کہ وہ تمہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے، تمہیں موقع دیے جا رہا ہے. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. یہ تم اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے رحمت، اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے مہلت. اللہ نے اپنی کتاب بھیج دی کہ اس کے ذریعے تم اپنے اعمال درست کر لو، اپنا راستہ صحیح کر لو اور ہمیشہ کی جنت کو حاصل کر لو. لیکن تم ایسے بے وقوف ہو، ایسے اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہو کہ تم اس کے بدلے میں عذاب مانگی جا رہے ہو. تمہیں مچھلی مل رہی ہے، تم سانپ پکڑنے کے چکر میں ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے. جب باخبر ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ عذاب تو ان کو مل ہی جائے گا، جلدی مچانے سے کوئی فائدہ نہیں ملنا، تو پھر عذاب ہی ہے اگر اسی رستے پہ چلتے رہو گے. قل کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی مچاتے ہو تو فیصلہ ہو چکا ہوتا معاملے کا میرے اور تمہارے درمیان، اور اللہ تعالی ظالموں سے خوب باخبر ہے. اور عندہ اس کے پاس ہیں مفاتیح الغیبی، فتح کا مطلب تک کھولنا، تو کھولنے والی چیز کو کہتے ہیں مفتاح، یہ اسم الاعلیٰ کے وزن پہ ہے. غیب کی کنجیاں، لا یعلمها الا ہو، نہیں جانتا ان کو کوئی اس کے سوا. غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. یعنی ایک تو علم وہ ہوتا نا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا،
وہ جتنا اس نے چاہا اتنا عطا فرما دیا، اس سے آگے انبیاء علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خشکی تری بر و بحر ہر جگہ کے تو علم موجود ہے۔ تو یہ جو لوگوں کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ کوئی سفارشی ہوں گے جو وہاں جا کر سفارش کریں گے، وہ کیا سفارش کریں گے؟ یہی سفارش کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہ ڈالے، یہ تو اصل میں بڑا اچھا تھا۔ کیسے کریں گے وہ سفارش کہ یہ اچھا تھا اور اللہ جہنم میں ڈالنے جا رہے ہیں؟ اسی صورت میں کریں گے کہ اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو اور ان لوگوں کو علم ہو۔ یہ قیاس ہے دنیا کے بادشاہوں کا۔ آپ کسی دنیا کے حکمران کے پاس تو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو یہ سزا دے دی یا آپ نے اس کو اس کے عہدے سے اتار دیا ہے کیونکہ آپ کے خیال میں اس نے غلط کام کیا۔ نہیں نہیں، اصل میں اس نے غلط کام نہیں کیا، اس کے ساتھ تو فراڈ ہو گیا، اس کے ساتھ تو کسی نے سازش کر دی ہے، اور یہ دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے پروف کیا ہے۔ تو دنیا کے بادشاہ کے پاس تو آپ جا کے سفارش کر سکتے ہیں، اس کو تو جا کے آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جی میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں یہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اس کو معاف کر دیں۔ اللہ کی حضور کیسے کو سفارش کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، جو تری میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو خشکی میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا، یہ سقوط کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، سقوط ڈھاکا، گر جانا، ڈھاکا فال، نہیں گرتا من ورق، کوئی ورق، ورق بیسیکلی کہتے ہیں پتے کو، کوئی پتا الا یعلمها، مگر وہ اس کو جانتا ہے، یعنی اس کی معلومات کے بغیر تو ایک پتا تک نہیں گرتا۔ ولا حبۃ، حبہ کہتے ہیں دانے کو، بیسیکلی یہ ہے بے اور بے۔ حبہ یحبو کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، تو اس سے یہ لفظ بنا ہے حبہ، کیونکہ جو دانا ہوتا ہے اناج کا اس سے کسان کو سب سے زیادہ محبت اس سے ہوتی ہے، اور جب وہ فصل اگتی ہے اور اس میں دانے آتے ہیں تو وہ جو لہلہاتی ہوئی فصل کے اندر جتنے زیادہ دانے آتے ہیں اتنا کسان کا دل خوش ہوتا ہے، تو یہ بڑی محبوب چیز ہوتی ہے، اس لیے عربی میں اس کے لیے حبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فی ظلمات الارض، زمین کی اندھیروں میں، یعنی زمین کی تہوں میں کوئی دانا، یعنی آپ جب پھینکتے ہیں دانے تو کوئی اس کے نیچے جا کے کہیں جا کے کوئی دانا گرتا ہے، اور کچھ دانے تو خیر ہم پھینکتے ہیں نا، اور بے شمار جو خود افزائشی ہو رہی ہوتی ہے پودوں کی، پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں دانے، اس کے بعد آگے وہاں پہ ان کے، یعنی اوریجنلی تو یہ گندم وغیرہ بھی ہیں، یہ جنگلی پودے تھے، اور بعد میں انسان نے ایک زمانے میں ان کو ڈسکور کیا کہ ان کو کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، تو ان کی افزائش شروع کر دی، اور بے شمار جنگلی پودے ہیں، ان میں سے چند ہیں جن کی افزائش ہو سکتی تھی جو پھر انسان نے استعمال کرنی شروع کر دی۔ ٹیکنیکلی تو جنگلی گھاس ہے، تو بے شمار جنگلی دانے جو ہے جنگلوں میں، پہاڑوں میں روزانہ کی بنیاد پر گر رہے ہیں زمین کی تہوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک ایک دانے کو جانتا ہے۔ ولا رتبیوں ولا یابس، رتب کا مطلب ہوتا ہے، یہ اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں رطوبت، رطوبت کا مطلب ہوتا ہے یا موسم مرطوب ہونا، جب ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے تو وہ پرانے زمانے میں جو آتی تھی موسم کی خبریں میں کہتے تھے مرطوب رہے گا، تو مرطوب کا مطلب ہوتا ہے ہیومیڈیٹی، یعنی تر ہونا، نمی ہونا، اور پکی ہوئی کھجور کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی پھر وہ اس میں جوس ہوتا ہے تو اس کو بھی رطبن کہتے ہیں۔ تو رطبن کوئی تر چیز، ولا یابسن اس کا مطلب ہوتا ہے خشک ہو جانا، کوئی خشک چیز، یابس یہ فائل کے وزن پر ہے، خشک ہونے والا، تو نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، یہ عربی کا محاورہ ہے کہ کوئی گیلی یا خشک، یعنی ساری چیزیں میں کور ہو گئی، کوئی ایسی نہیں ہے الا فی کتاب مبین، مگر ایک بات ایک کتاب میں ہے، ایک روشن کتاب میں موجود ہے، یعنی ایک رجسٹر ہے جس کے اندر ہر چیز کا حساب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی سفارشی کی، کسی بتانے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی صحیح کام کریں، کوئی غلط کام کرے، فوراً رجسٹر کے اندر درج ہو جاتا ہے کلیئرلی، اور وہ کتاب مبین ہے، اس میں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا جا کو۔ یعنی یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا جو ہر چیز کا علم ہے، جو جزیات کا علم ہے، اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوورال بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ کو ان مائنیوٹ فائن ڈیٹیل بھی اللہ کے پاس علم ہے، بنیاد وہی ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کوئی اور ہستی ہے جس کو یہ سارا علم ہو، جو تمہاری پکار کے اوپر تمہیں جواب دے سکے اور تمہاری مدد کر سکے، نہ کسی میں مدد کا اختیار ہے، اور نہ کسی ہستی کی یہ حیثیت ہے
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے حضور سفارش کرنے کی کس کی مجال ہے سوائے اس کے کہ اس کی اجازت ہو. من ذا الذی، ہوتا کون ہے وہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے حضور. تو کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ کیپیسٹی ہو کہ اس کی اجازت کے بغیر وہاں سفارش کر سکے. تو وہ جو شفاعت کی جائے گی وہ فرق ہے، وہ نیک لوگوں کی تکریم کے لیے، عزت افزائی کے لیے کی جائے گی. ادروائز اللہ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس کی معلوم علم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا تک نہیں گرتا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، کوئی نہیں جانتا ان کو اس کے سوا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بر و بحر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم کے اندر ہے، مگر وہ اس کو جانتا ہے. اور کوئی دانہ نہیں گرتا زمین کی گہرائیوں میں مگر وہ اس کو جانتا ہے. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے، مگر اس کو جانتا ہے، یہ ریپیٹ بار بار نہیں کیا گیا. اور نہ ہی کوئی تر اور خشک چیز ہے مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے. ولی چل کے اوپر جو حراب ڈالے، نشان ڈالے ہوئے نا، ایک تو جی شبد ہے اور ایک وہ پیش کی ہے. وہ پیش مجھے کلیئر ہو رہی، ایک پیش سیدھی ہے، ایک ہوتی ہے ٹلٹڈ. وہ باقی آگے بھی آیات میں آتا ہے ٹلٹڈ. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے 54 میں غفور ہے، اچھا 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 اس اچھا میں ٹلٹڈ ہے. دیکھیں یہ جو عربی کے قرآن ہوتے ہیں نا، یہ جو ہے نا، 54 ہاں جی، یہ بیسیکلی یہ ڈبل پیش ہے، تنوین ہے. ہمارے قرآن شریف میں اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے. اور عربی میں جنرلی جو اسم ہوتے ہیں وہ تنوین کے ساتھ ہوتے ہیں نا، کتابن، زیدن، یہ وہ غفورن ہے. تو یہ دو پیج جو ہے نا عربی قرآنوں میں اس طرح لکھے جاتے ہیں. تو اس کے یہ ٹلٹڈ پیش نہیں ہے، یہ ڈبل پیش ہے. جیسے یہ ڈبل زیر ہے اوپر یعنی تنوین، اسی طرح یہ تنوین ہے. جی سنگل جو جا رہا ہے اور ڈبل میں کیا فرق ہے؟ سنگل یہ ہے نا، نہیں وہ تو فرق یہ ہے نا، دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے کتابن، اور مثال کے طور پہ اگر اس پہ الف لام لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گی الکتابو، پھر تنوین ختم ہو جاتی ہے نا. اسی طرح اگر وہ مضاف بن جائے گی پھر بھی تنوین ختم ہو جائے گی. بہت سی احادیث پڑھتے ہیں ہم، اب ہمارا اتنا علم نہیں ہوتا کہ ہم پراپر جا کے ان کی انویسٹیگیشن کریں، اور جو احادیث کا علم ہے اس تک ہم پہنچے، کیونکہ ہر بندہ عالم تو نہیں ہوتا. اچھا، کہ اس میں بے تحاشا ثواب، جیسے ابھی آپ نے فرما رہے تھے کہ جس سمندروں کی جھاگ جیسا مطلب بھی ہوں، گناہ ہوں تو، یا وہ پہاڑ جیسے بھی ہوں، مطلب آپ اللہ کا کلام ہے یا قرآن پاک کی بات کو جس طرح سے اسماء الحسنہ ان کی تسبیح کرنا آئے دن پڑھنے میں آتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ بڑا تذبذب ہوتا ہے کہ مطلب آپ اس پہ ایمان لا کے کریں، کیا کریں، اگر چھوڑ دیں اس کو، یا یعنی کہ مطلب سے بعض اوقات بتقاضائے بشریت اس سے جو ہے نا وہ ڈیٹیک ہو جاتا ہے بندہ وقتی طور پر، اور بار بار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیسے مطلب نا جی اس کو اس پہ چھوڑ تو نہیں سکتا توبہ کرنے سے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ہو بھی رہا ہوتا ہے بار بار. تو یہ جو کیفیت ہے نا، اگر بالکل چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر تو اس کا چانس ہی کوئی نہیں کبھی وہ واپس لوٹے نا جی. لیکن اگر یہ بھی ساتھ آتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز کو جانتا ہے نا جی، تو پھر کیسے مطلب اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے نا جی؟ چھوڑ تو نہیں سکتے نا جی، اور بار بار ہو بھی رہا ہوتا ہے. جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں بعض اوقات ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ جی یہ فلاں عمل کریں گے اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس کو ہم چھوڑ دیں یا نہ چھوڑیں، یہ آپ کا سوال ہے. تو اس کا دیکھیں بڑا سادہ جواب ہے. جواب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اسی آیت میں دیکھیں، اس آیت میں یہ پورشن ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے نفس کے اوپر رحمت واجب کر لی ہے. اب یہ آیت کا پورشن آپ لے لیں
اور آپ اس کو جمعے کے خطبوں میں لوگوں کو سنانا شروع کر دیں تو اس سے یہی نتیجہ نکلے گا، لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھائی جی اللہ نے تو اپنے نفس رحمت واجب کی ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے سارے عمل صحیح کرنا، تو اللہ نے رحمت واجب کی ہے تو پھر تو رحمت کرے گا۔ یا وہ والی ایک آیت ہے اکثر آپ وہ سنتے ہوں گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ صرف اتنے پورشن پہ کنسنٹریٹ کر لیں گے اور اس سے آگے اور پیچھے والی چیز نہیں پڑھیں گے، وہاں سے پیدا ہوتی ہے مسائل، پرابلم پیدا ہوتی ہے وہاں سے۔ یہاں پر بھی اگر آپ آگے والا پورشن نہیں پڑھیں گے کہ جس نے عمل کیا تم میں سے برا اور پھر توبہ کی اور اصلاح کی، وہ پھر اللہ کو رحیم پائے گا، اس کے لیے اللہ نے رحمت لکھی ہے، تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ حدیث کے اندر بھی جو باتیں آتی ہیں صحیح حدیث میں، ان کا کانٹیکسٹ اور ساری حدیث کو اور قرآن کے اورل میسج کو ملا کے مطلب سمجھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر قائم رہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو یہ بات تو واضح ہے۔ اب لوگ کہیں گے جی اس کا مطلب کیا نکالیں گے، وہ نکالیں گے جی کلمہ پڑھنا ہے اور بات ختم، باقی جو مرضی کرتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پہ قائم رہا۔ اب لا الہ الا اللہ کہہ کے اس پہ قائم رہنے کا مطلب کیا ہے، یہ تو قرآن اور باقی حدیثوں سے پتہ لگے گا نا۔ تو جب آپ ساری حدیثوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی۔ جب آپ چن کر ایسا پورشن نکال لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نفس کے اوپر رحمت واجب کر لیا تو وہ آپ قرآن سے بھی نکال سکتے ہیں۔ پرابلم صرف یہ ہوتی ہے قرآن جب آپ دیکھتے ہیں نا تو فوراً اس کے آگے پیچھے والی جو چیز ہوتی ہے نا اس سے چیز واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن ایک پراپر بک کی فارم میں ہے، احادیث پراپر بک کی فارم میں نہیں ہے، وہ انڈیویجول جملے ہیں جو مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں سنے، اور بعض اوقات اگر 7 جملے ادا کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کسی نے 7 رپورٹ کی ہے، کسی نے 2 رپورٹ کیے، کسی نے 1 رپورٹ کیا، اور بعض اوقات وہ جو 7 رپورٹ ہوئے تھے ان کی اتھینٹسٹی صحیح نہیں تھی، تو جو 2 جملے رپورٹ ہوئے وہ زیادہ اوتھینٹک تھے تو ان کو صحیح حدیث کا درجہ مل گیا، تو اب آپ کے پاس تو وہ 2 ہی پہنچے۔ اب ساری حدیثوں کو ملا کے پڑھنا اٹ بیکمس کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈیفیکلٹ۔ تو بیسیکلی حدیث سے فائدہ اصل کیا ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، تو قرآن کو ایز اے بک فوکس کرنا چاہیے اور حدیث سے ہیلپ لینی چاہیے جہاں اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ہیلپ چاہیے ہو۔ تو جب آپ وہ عمل کریں گے تو دونوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کو حدیث سے بھی کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی، آپ اس حدیث کو انٹرپریٹ کر سکیں گے کہ اصل میں اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے، اور بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ سلیم صدیقی صاحب نے بھی ایک سوال کیا ہے چیٹ میں، میرے خیال میں اس میں خاموشی رہنا ہے۔ نماز میں اگر چھینک آئی ہے تو آپ خاموش رہیں، جو نماز کے اذکار ادا کر رہے ہیں وہ کہیں، کوائٹلی بھی الحمدللہ جہاں تک مجھے معلوم ہے نہیں کہنا چاہیے، اور جو سلام کر رہا ہے اس کو تو بالکل بھی کوائٹلی بھی جواب نہیں دینا چاہیے۔ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اب آپ بالکل ایک ڈفرینٹ فارم میں آ جاتے ہیں، آپ نے اس پہ کنسنٹریٹ اور فوکس کرنا ہے۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہو جائے گی تو انہی کے صاحب نے السلام علیکم اس وقت تو کہہ ہی دینا ہے، تو جس نے آپ کو سلام کیا ہوگا اس کا جواب اس کو ہو جائے گا، اور چھینک آنے پہ اس وقت آپ کو الحمدللہ ایز فار ایز آئی نو نہیں کہنا چاہیے، دل میں بھی نہیں کہنا چاہیے، آپ فوکس کریں جو پڑھے۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب، سلام کرنے کے ادب بھی ہے، مثلا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یا قرآن پڑھ رہا ہے، یا میرا خیال ہے ایسے نہیں ہی۔ وہ تو دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور 5 لوگ فارغ بیٹھے ہیں، تو کوئی آیا اور اس نے ساروں کو اکٹھا سلام کر دیا، تو چلو اگر کسی نے کر بھی دیا اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، پھر وہ بڑا آہستہ سے سلام کرنا چاہیے کہ وہ لوگ ڈسٹرب، ہاں یہ ادب ذہن میں رکھنا چاہیے، بٹ فرض کریں اگر کسی نے کر دیا، اب کسی کو مسئلہ پیدا ہوگا جی سلام کا جواب دینا ضروری ہے، تو وہ تو خاموشی سے اپنی نماز ادا کرے۔ باقی بات صحیح ہے ویسے کہ جب آپ مسجد میں جائیں یا کسی ایسی جگہ کو ایک آدھا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سلام بھی کرنا اور باتیں بھی کرنا، اور جو نماز پڑھ رہا ہے جیسے بعض اوقات ہم گھر میں پڑھتے ہیں، خواتین نماز پڑھتی ہیں یا آدمی نفل نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں وہاں پہ لوگ آگے اپنی نماز بچھا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا آسانی ہو جاتی ہے، جس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہو کر پڑھنا۔ اس کا بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی علیحدہ جگہ پہ جائیں جہاں پہ شور نہ آ رہا ہو اور وہاں تسلی سکون سے اپنی نماز ادا کریں، ورنہ یہ ہوگا آپ نماز پڑھ لیں گے، اب دوسروں کا مسئلہ پڑ جائے گا، جی ادب کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو ڈسٹرب نہ کریں، تو دونوں پارٹیوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرا سوال ادھورا ہی رہ گیا جی اس میں، وہ میں بھی مطمئن نہیں ہوا، میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا بیسیکلی وہ یہ تھا کہ یہ چیز کلیئر ہے، مطلب جیسے آپ نے بھی ایت کا حوالہ دیا کہ جب اگر وہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لے
وہ ساری چیزیں کے لیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب بندے کو پتہ بھی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں, میں کاروبار میں گڑبڑ کر رہا ہوں, لیکن پھر اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے, پھر وہ تسبیح کرتا ہے. آیا وہ یہ تسبیح کرنا چھوڑ دے, اب وہ اس سے تو باز آیا نہیں جا رہا اسے نا, اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرتا ہے تاکہ شاید ہو سکتا ہے کہ میری ٹریک پہ آ جاؤں نا. تو یہ جو رویے ہے نا, ان کو اس کا میں تسلسل چاہتا ہوں کہ یہ اس کو کیسے جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ قابو پایا جائے نا. اچھا ٹھیک ہے, یہ اچھا یہ سوال, ہاں جی وہ تو مجھے لگتا ہے کوئی ایشو ہوا تو یہ باری آپ کی بات پہنچ گئی ہوگی. دیکھیں یہ جو تسبیح پڑھنی اور جو یہ جملے ہیں, اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جملے بہت زبان پر ہلکے ہیں اور اجر کے لحاظ سے بہت بھاری ہیں, تو وہ بھاری ہیں. اب ان جو حضور نے یہ ہمیں اذکار سکھائے ان میں ایک حکمت ہے, اس حکمت کو سمجھنا چاہیے. وہ حکمت یوں ہے کہ مثال کے طور پہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں, جو ابھی یہ ڈسکشن بھی ہو رہی تھی, تو نماز کے اندر ہم بالکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں. خشوع و خضوع سے اگر نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے. تو اللہ کی یاد جو ہے وہ انسان کو برے کام سے روکتی ہے. اور مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کاروبار میں بے ایمانی کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ نماز پڑھنی بند کر دے, اس کو بے ایمانی بند کرنی چاہیے. اور اگر فرض ہے وہ نہیں کر پا رہا, کوئی بھی غلط کام ہے اس پہ نہیں ابھی وہ فی الحال باز آ پا رہا, تو نماز تو اس کو جاری رکھنی چاہیے. اور اللہ سے پھر امید ہوتی ہے کہ اگر وہ نماز جاری رکھے گا تو کچھ عرصے بعد اس کے لیے کوئی راستے بھی کھل جائیں گے, اور اس کو دل میں اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ بھی آ جائے گی کہ وہ برائی سے بچ جائے گا. لیکن اگر نماز ہی چھوڑ دے گا کہ میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں میں نماز ہی نہیں پڑھتا, وہ تو اور غلط ہو جائے گا, پھر وہ تو پکا غلط راستے پہ چل پڑے گا. نماز جو ہے اس کے لیے ایک وہ مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے ذرا ہارڈ ذکر, وہ نماز ہے, وہ نماز کے اندر بالکل کٹ جاتے ہیں, کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سافٹ ذکر, تو یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے, یہ سافٹ ذکر ہے. یہ جب آپ اس کو تسبیح بنا کے ہر وقت اس کو پڑھتے رہتے ہیں یا اور اذکار کو پڑھتے رہتے ہیں, الحمدللہ, اللہ اکبر, اندر پاؤں رکھنے کی دعا, کہیں بیٹھنے کی دعا, کہیں سے اٹھنے کی دعا, پانی پینے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, شروع کرنے کی دعا, ختم کرنے کی دعا, یہ سب جو اذکار ہیں ان سے اللہ کی یاد انسان کے دل میں تازہ رہتی ہے. تو اگر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے تو ملامت ہوگی, تو ملامت ہوگی تو اچھی بات ہے نا, کیونکہ جب ملامت ہوتی رہے گی اور آپ سوچیں گے میں سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہوں, ہاں غلط کام بھی کر رہا ہوں, تو ٹینڈنسی پیدا ہوگی غلط کام سے بچنے کی. اگر آپ اس ملامت سے گھبرا کر وہ ذکر کرنا بند کر دیں گے تو پھر تو اور پرابلم ہو جائے گی نا, پھر تو جب یاد ہی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ کی تو پھر تو چانسز کم ہو جائیں گے کہ آپ اس برائی سے بچ سکیں. ایک چیز اس میں مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم یا کوئی بھی اذکار کرتے ہیں, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان اذکار کو اچھی طرح سمجھ کے اور سکون سے جب آپ اس کو ادا کریں تو اندر سے یہ فیل ہو کہ یا اللہ تو پاک ہے, یا اللہ تیرے لیے سب تعریفیں, یا اللہ تو سب سے بڑا ہے. یہ فیل کے ساتھ اور یہ مطلب سمجھتے ہوئے زبان سے اگر الفاظ ادا کریں گے تو ان الفاظ میں اثر بھی زیادہ ہوگا اور یہ پروبیبلٹی بھی زیادہ ہوگی کہ آپ غلط کام سے بچ جائیں گے. اگر صرف تسبیح پڑھیں گے تو ظاہر سے اس کا بھی اثر ہوگا, لیکن وہ اثر ہوگا کم, اور اس سے جو بچنے کی پروبیبلٹی ہے وہ اتنی نہیں ہوگی. تو فوکس کر کے سمجھ کے اللہ کا ذکر جب کریں تو اللہ کو یاد کریں. یہ جو دعائیں استغفار یہ پڑھنی نہیں ہوتی, یہ کرنی ہوتی ہے. دعا پڑھنے کی بجائے, ذکر پڑھنے کی بجائے ذکر کرنا ہوتا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ کہنے کے وقت اندر سے یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو ہر کمی کوتاہی سے پاک, ہم تیری مخلوق ہیں, ہم میں خطائیں ہیں, کمزوریاں ہیں, گناہ ہیں, یا اللہ تو ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے, ہماری خطاؤں کو معاف بھی فرما اور ہمیں اپنا بندہ بنا لے اور ہمیں خطاؤں پر, کمزوریوں پر قابو پانے کی صلاحیت بھی عطا فرما.